نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما ان احدكم سنو بے شک تم میں سے کوئی ایک اذا جب اتا اہلہ آئے اپنی بیوی کے پاس وقال اور کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان اے اللہ بچانا ہم کو شیطان سے وجنب الشیطان اور بچانا شیطان سے ما رزقتنا جو تو عطا کرے ہمیں، یعنی اس تعلق سے جو بھی بچہ یا اولاد ہو اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا. لم یضرہ الشیطان تو شیطان اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. باب شیطان کی تخلیق کے بارے میں تھا اور مختلف احادیث سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ شیاطین کا وجود ہے اور وہ ہمارا دشمن ہے اور ہمارے مختلف کاموں میں وہ شریک ہوتا ہے. تو اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں؟ اور اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ انسان کی اولاد اس کی نسلوں کا بھی دشمن ہے، یعنی اس کی دشمنی معمولی نہیں. اس کی دشمنی کو پہچاننا چاہیے اور اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. جہاں تک شیطان کے بچوں میں مشارکت کا تعلق ہے تو سورۃ بنی اسرائیل آیت 64 میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. تو وہاں اولاد کا لفظ آتا ہے. وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. اور ان میں سے جس کو تو اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکے بہکا لے، اور اپنے سوار اور پیادے ان پر چڑھا لیا، اور اموال اور اولاد میں ان کا حصے دار بن، یعنی اولاد میں حصے دار بن، شریک ہو جا، اور انہیں وعدے دے. اور شیطان دھوکہ دینے کے سوا نہیں وعدہ دیتا، یعنی شیطان کا وعدہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں، یعنی اس کے سارے وعدے جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے. اور شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کے بچوں کو اپنے قبضے میں لے لے، بچپن سے ہی، پیدا ہوتے ہی اپنا بنا لے. اچھا، ہم تربیت کا کب سوچتے ہیں؟ جی، جب وہ ہمیں ستانے لگتے ہیں نا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ان کی کوئی اچھی تربیت ہونی چاہیے، کسی کے پاس ان کو لے جائیں، کوئی ان پہ دم کر دے اور کوئی انہیں ہدایت دے دے، کوئی انہیں نصیحت کر دے، کوئی مشورہ کر دے، کوئی ان کی اصلاح کر دے. اس سے پہلے عام طور پر جب اصلاح کا وقت ہوتا ہے، تربیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس سے غافل ہوتے ہیں. تو یہاں اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کے وقت سے، اس سے پہلے کہ انسان کا وجود ہی عمل میں آئے اور ماں کے پیٹ میں اس کا آغاز ہی ہو، اس سے پہلے اللہ کا نام لے کر اسے اللہ کی پناہ میں دے دو. اور اگر کوئی مرد یہ دعا پڑھتا ہے اور بیوی بھی پڑھ لیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسان اپنے بچوں کو شیطان سے محفوظ رکھ سکتا ہے. تو یہ شیطان سے بچانے کے لیے پہلا قدم ہے. اب دیکھیے کہ اپنے بچوں کی حفاظت تو جانوروں کے اندر بھی انتہا درجے کی پائی جاتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا مرغی کے بچوں کو؟ کتنے بھی ہوں، لیکن کسی کبے یا چیل کو دیکھتی ہے تو فوراً بچوں کو پروں کے نیچے کر لیتی ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ میرے بچوں کے دشمن ہیں، اس کو اٹھا کے لے جائیں گے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بلی کے بچے ہوں، کتے کے بچے ہوں، یعنی کس طرح ماں ان کو پال رہی ہوتی ہے اور ان کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے اور ان کو سکھا رہی ہوتی ہے. اسی طرح چڑیا کے بچے ہوں تو صرف کھلاتی پلاتی نہیں بلکہ ان کو اڑنا بھی سکھاتی ہے، ان کے اندر کانفیڈینس پیدا کرتی. تو اگر جانور اپنے بچوں کی اتنی کیئر کرتے ہیں، اگر آپ اس پہ غور کریں کہ کس طرح کوئی جانور اپنے بچے کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے، تو اس میں ماؤں کے لیے بہت بڑی لرننگ ہے، بہت کچھ سیکھنے کا ہے کہ کتنے پیشنس اور صبر کے ساتھ اور بعض اوقات بھوکے رہ کر وہ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں اور پال رہے ہوتے ہیں. تو ان کے تو ظاہری دشمن ہے نا، صرف کوئی چڑیا ہے، کوئی بلی ہے، کوئی کبوتر کے لیے کوئی اور خطرہ ہے، وہ ان خطرات سے ان کو محفوظ کرتے. لیکن ہمارے لیے موسمی خطرات اور بیماریوں کے وائرسز کے خطرات سے بڑھ کر اور بہت بڑا خطرہ ہے جو چھپا ہوا ہے، جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، اس کی فکر نہیں کرتے. تو اس لیے اس سے پہلے کہ بچہ دنیا میں آئے تب سے ہی پلاننگ کرنی چاہیے کہ اسے ہم نے کس طرح پالنا ہے اور شیطان سے کس طرح بچانا ہے، کیونکہ شیطان سے بچانا ضروری ہے. اور پھر
اب دیکھیے کہ شیطان نے کہا تھا قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامة لاحتنكن ذريته الا قليلا. یہ بھی سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 62 ہے. کہنے لگا بھلا دیکھو یہ شخص جسے تو نے مجھ پر عزت بخشی ہے یعنی انسان کو، اگر تو مجھے روز قیامت تک مہلت دے دے یعنی موت نہ دے، مجھے اتنی لمبی عمر مل جائے تو میں چند لوگوں کے سوا اس کی اولاد کو اپنے قبضے میں لے کر جڑ سے اکھاڑ دوں گا، یعنی ان کو ان کے مقصد زندگی کو بھلا دوں گا، اپنے رستے پہ لگا لوں گا. تب آپ دیکھیے کہ شیطان کے اپنے چیلے بھی ہیں لیکن کچھ انسان بھی اس کے چیلے بن جاتے ہیں اور وہ ان کو بھی اپنا بنا لیتا ہے اور ان کی تربیت اپنے ڈھنگ پہ کرتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے راستے میں کام کرنے کی بجائے شیطان کے راستوں میں کام کرتے ہیں اور اس کے مشن کو سپورٹ دیتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی نقصان اور خسارہ نہیں. لہذا بحیثیت ایک خاتون ہونے کے، ایک عورت ہونے کے، ایک لڑکی ہونے کے، ہم سب کو مردوں سے بھی زیادہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو شیطان سے کیسے بچانا ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے تو اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنی ہوگی کہ ہم خود پہلے شیطان سے بچیں اور شیطان کے وار سے محفوظ ہوں اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر بچوں کی بھی فکر کریں اور اس کے لیے کوشش کریں. کیونکہ ہر بچے کی پیدائش کے وقت، ہر بچے کی پیدائش کے وقت شیطان موجود ہوتا ہے. وہاں صرف ڈاکٹر نہیں ہوتی، نرس نہیں ہوتی، دایا نہیں ہوتی، بلکہ شیطان بھی موجود ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں اس وقت. اور اس وقت تو حملہ آور بھی ہوتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر انسان کی پیدائش کے وقت اپنی انگلی سے اس کے دونوں پہلوؤں میں کچوکے لگاتا ہے، یعنی بچے کے دونوں طرف اس کو انگلیاں لگاتا ہے، سوائے عیسیٰ ابن مریم کے. جب انہیں وہ کچوکے لگانے لگا تو پردے پر لگا آیا تھا، یعنی وہ ان تک نہیں پہنچا، کیونکہ ان کی والدہ نے کیا کیا تھا، اعوذ بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. اللہ میں اس بچی کو اور اس کی آگے اولاد کو بھی، دیکھیے کیسی ماں تھی نا، کتنی دور تک سوچا، اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی. تو ظاہر ہے وہ پروٹیکشن میں تھی تو شیطان ان تک نہیں پہنچ سکا جس پروٹیکشن کے کور میں تھا، بس اسی تک اس کا وار چلا اور پھر پلٹ گیا. پیدا ہوتے ہی بچوں کو ستانے لگتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولادت کے وقت بچے کا چیخنا شیطان کے چوکا مارنے کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی وہ جو چوکے لگاتا ہے اس کی وجہ سے بچہ روتا ہے. تو یہ ہے کہ اس وقت آیت الکرسی اور حفاظت کی دعائیں، اور اس سے پہلے بھی قرآن مجید پڑھنا چاہیے. اگر پڑھنے کا موقع نہ ہو تو سننا چاہیے، اور دنیا کی فضول باتیں ادھر ادھر کی نہیں کرنی چاہیے. اور بعض اوقات تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ ہاسپٹلز میں جو نرسز سر پہ کھڑی ہوتی ہیں وہ آپس میں ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتی، کسی کی غیبت شروع کر دیتی، کوئی مسئلے مسائل ڈسکس کرنا شروع کر دیتی ہے. تو ان چیزوں کی بھی پہلے سے ہی آپ احتیاط برتیں اور ان کو بتا دیں کہ یہاں پر کھڑے ہو کر کوئی فالتو باتیں نہیں کرے گا. اور یہ باتیں میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ آپ سوچئے کہ آپ کا بچہ ابھی دنیا میں آ ہی رہا ہے اور وہ غیبتیں سن رہا ہے لوگوں کی اور بری بری باتیں سن رہا ہے، تو اس کی تربیت کیا ہوگی؟ اس وقت خود بھی ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور اگر کوئی پاس ہے، اپنے کوئی رشتہ دار ہے کوئی بھی، تو اس کو بھی کہنا چاہیے کہ آپ بھی ذکر کریں بجائے اس کے کہ اور باتیں کی جائیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شیطان بعض اوقات بچوں کے ذریعے بڑوں تک بھی رسائی کرتا ہے. حذیفہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں حاضر ہوتے، ہم تب تک کھانے میں ہاتھ نہ ڈالتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ کھانے میں نہ ڈال دیتے، یعنی آپ سے آغاز کیا جاتا. ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے کہ ایک چھوٹی بچی آئی، گویا اسے دھکیلا جا رہا تھا، لگتا تھا کہ پش کر رہا ہے اور کر کے آپ تک پہنچا. اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر ایک بدوی آ گیا اور اسے بھی وہ لگتا تھا جیسے دھکیلا جانے، شیطان اسے دھکے دے کے یہاں تک لا رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو شیطان اسے اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے،
چنانچہ شیطان اس بچی کو لایا تاکہ وہ اپنے لیے کھانا حلال کرے، تو میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر شیطان اس بدوی کو لایا تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنا کھانا حلال کرے، تو میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان کا ہاتھ اس بچی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے، یعنی میں نے اس کو پکڑا ہوا ہے. تو یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہمیں، جن کے پاس غیب کی خبریں آتی تھی، اور صحیح احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے، اس لیے اس پر یقین رکھنا ضروری ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے جس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اسی طرح یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ بچپن سے ہی بچوں سے اللہ کی نافرمانی کے کام کرواتا ہے، اور اس میں یہ چیخنا چلانا اور ضد کرنا اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنا تو اپنی جگہ ہے ہی، اور ہم ان حرکتوں کو نام بھی کیا دیتے ہیں؟ شیطانیاں. یعنی ہم کہتے ہیں بچہ بڑی شیطانیاں کر رہا ہے، یعنی شرارتوں کو عموماً شیطانیاں کا نام دیتے ہیں. تو وہ بھی اسی وجہ سے کہ شیطان بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا. صحیح الادب المفرد کی ایک حدیث ہے، عبداللہ بن دینار سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ بازار گیا، اور یہ حدیث جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع نہیں ہے بلکہ صحابی تک ہے. تو ایک چھوٹی لڑکی کے پاس سے گزرے جو اس وقت گانا گا رہی تھی، تو اس پر ابن عمر نے کہا کہ اگر شیطان کسی کو چھوڑتا تو اس بچی کو چھوڑ دیتا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب میوزک کہیں سے سنتے تو کیا کرتے ہیں؟ ڈانس کرنے لگتے ہیں، اچھل کود شروع کر دیتے، جھومنے لگتے ہیں اور عجیب و غریب حرکتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو اس وقت ہم اس پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کائنڈ آف اپریسیشن ہوتی ہے کہ دیکھیں بچہ کیا کر رہا ہے، کتنی اچھی حرکتیں کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اسی وقت سے ہی ڈسکریج کرنا چاہیے کہ یہ نہیں کرو، یہ شیطانی کام ہے، تاکہ بڑے ہو کر بھی ان کے دل میں پھر ان چیزوں سے ایک حیا رہے، ایک رکاوٹ رہے. جب بچپن میں ہم نہیں روکتے تو بڑے ہو کے روکتے تو پھر ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ سمجھتے کہ شاید یہ اپنے پاس ہی کچھ من گھڑت باتیں کر رہے ہیں. تو بہرحال اس حدیث سے شیطان اور اس کے کاموں کا ثبوت اور خاص طور پر بچوں پر اثر انداز ہونے کی بات پتہ چلتی ہے.